السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ویڈیو ہم جغرافی کے چیپٹر نمبر 1 سے سٹارٹ کریں گے، جس میں ہم اس کے جو انٹروڈکشن ہے اس کو ڈسکس کریں گے۔ بغیر دیر کیے چلتے ہیں اپنی پہلی سلائیڈ کی طرف۔ اگر آپ دیکھیں اس پہ میں گلوب پر جو پاکستان کی لوکیشن ہے اس کو بڑے کلیئر ایکسپلین کیا ہوا ہے۔ پاکستان ایکچولی ایشیا کے سدرن پارٹ میں لوکیٹڈ ہے، اور اگر ہم اس کے لیٹیٹیوڈ اور لانگیٹیوڈ کی بات کریں تو آپ اس سلائیڈ میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ 23 ڈگری سے 37 ڈگری نادرن لیٹیٹیوڈ اور 61 ڈگری سے 77 ڈگری ایسٹرن لانگیٹیوڈ کے درمیان پاکستان لوکیٹڈ ہے۔ اچھا، اس ویڈیو میں آپ ایکچوئل جو ہیں لائنز آف لانگیٹیوڈ اور لیٹیٹیوڈ کو دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ لائنز آف لیٹیٹیوڈ دیکھیں تو 22 ڈگری نارتھ سے لے کر 38 ڈگری نارتھ تک جو ہے وہ انہوں نے پلاٹ دی ہوئی ہے، اور وہاں سے پھر اگر آپ دیکھیں تو یہ ایکچوئل ٹپ بنتی ہے جہاں پہ پاکستان کی جو لوکیشن ہے سٹارٹ ہوتی ہے 23.5 ڈگری سے لے کر 37 ڈگری نادرن لیٹیٹیوڈ میں، اور سملرلی جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں 61 ڈگری سے لے کر 77 ڈگری جو ہے ایسٹرن لانگیٹیوڈ کے درمیان پاکستان لوکیٹڈ ہے۔ اگلی سلائیڈ۔ اب ہم اس کی ایبسلوٹ جو لانگیٹیوڈ اور لیٹیٹیوڈل جو اس کی لوکیشن ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، جو پہلے بھی ہم کر چکے ہیں کہ 61 ڈگری ایسٹرن لانگیٹیوڈ سے لے کر 78 ڈگری ایسٹرن لانگیٹیوڈ، اور سملرلی جو ہے وہ 23.5 ڈگری سے لے کر 37 ڈگری نادرن لیٹیٹیوڈ تک۔ اگر ہم ٹائم زون کی بات کرتے ہیں تو ٹائم زون پاکستان میں ایک ہی ہے، لیکن جو ہے وہ اس کے ایسٹرن لانگیٹیوڈ سے ویسٹرن لانگیٹیوڈ کے درمیان جو ہے تقریباً 1 گھنٹے 8 منٹ کا فرق ہے۔ پھر آ جاتا ہے ایریا۔ تقریباً پاکستان کا ایریا جو ہے وہ 7,96,096 مربع کلومیٹر ہے، اور اگر ہم گلگت بلتستان اور AJK کو بھی ساتھ ایڈ کرتے ہیں تو یہ تقریباً 8,81,913 اسکوائر کلومیٹر بن جاتا ہے۔ اور پاکستان جو کہ ساؤتھ میں جو ہے وہ عربین سی ہے، اور نادرن پارٹ جو ہے وہاں پر آپ کے ہائی ماؤنٹینز جو ہیں وہ موجود ہیں۔ نیبر کنٹریز، اگر آپ نیبر کنٹریز پر آتے ہیں تو پاکستان کے 4 نیبر کنٹریز ہیں، چائنا، افغانستان، ایران اور انڈیا، اور چاروں کے ساتھ پاکستان بارڈر شیئر کرتا ہے۔ سب سے چھوٹا بارڈر جو ہے وہ پاکستان چائنا کے ساتھ شیئر کرتا ہے، جو کہ 585 کلومیٹر ہے، اور یہ صرف جو ہے خنجراب پاس کے ساتھ جو ہے خنجراب پاس کے راستے جو ہے یہ چائنا کے ساتھ لنکڈ ہے، کیونکہ باقی پورا بارڈر جو ہے وہ بہت ہی دنیا کے بلند ترین پہاڑوں پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد اب افغانستان آ جائیں، آپ کا ویسٹرن بارڈر، یہ بھی تمام کا تمام جو ہے وہ پہاڑی علاقوں پر بیس کرتا ہے، یعنی آپ کی ویسٹرن ماؤنٹین رینج جو ہیں وہ افغانستان بارڈر کو کور کرتی ہیں، اور اس کی لینتھ جو ہے وہ 2,252 کلومیٹر ہے۔ پھر آ جاتے ہیں ایران کی طرف، تو ایران کا بارڈر جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ تقریباً 905 کلومیٹر ہے، اور انڈیا کا بارڈر جو ہے وہ 1600 کلومیٹر ہے، جبکہ ہم اگر پاکستان کی کوسٹ لائن کی بات کرتے ہیں تو یہ 1046 کلومیٹر لمبی ہے۔ پھر ہم آ جاتے ہیں اس کی اسٹریٹجک پوزیشن کی طرف۔ تو اگر آپ پاکستان کی لوکیشن کو دیکھیں تو پاکستان سدرن ایشیا میں لوکیٹڈ ہے، اور یہ سینٹرل، ویسٹرن اور ساؤتھ ویسٹ جو کنٹریز ہیں ان کو لنک کرتا ہے، یعنی ایک جنکشن کے طور پہ کام کرتا ہے، اور یہ تمام ایریاز کو لنک کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سینٹرل ایشین ریپبلکس یا سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں ان کو یہ عربین سی تک جو ہے وہ لنک کرتا ہے۔ اچھا، اب ہم جیو اسٹریٹجی کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو گیٹ وے ٹو سینٹرل ایشیا، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ سینٹرل ایشین اسٹیٹس جو ہیں یہ لینڈ لاک کنٹریز ہیں، اور لینڈ لاک ہونے کی وجہ سے ان کی سمندر تک ایکسیس نہیں ہے، تو پاکستان جو ہے وہ ایک اونلی کنٹری ہے جو ان کو وہاں تک گرم پانی تک یا سمندر تک ایکسیس پرووائڈ کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ دوسری امپورٹنٹ چیز آ جاتی ہے کہ پاکستان کا جو گوادر کا علاقہ ہے دیٹ از ویری کلوز ٹو دا اسٹریٹ آف ہارمز۔ اسٹریٹ آف ہارمز جو ہے وہ ریسنٹلی ایران اور USA کی جنگ کی وجہ سے آپ لوگوں کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا ہوگا۔ دنیا کی تقریباً جو 2/3 جو آئل ٹریڈ ہے وہ اسی راستے سے ہوتی ہے، اور یہ بالکل جو ہے وہ گوادر کے ساتھ یا گوادر کے نیبر میں آ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان جو ہے وہ چائنا کے ساتھ بہت اچھے ریلیشنز میں یعنی فرینڈلی ریلیشن میں ہے، اور چائنا پاکستان دنیا کی جو ہے وہ ایک سپر پاور ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مڈل ایسٹرن کنٹریز اور ساؤتھ ایشین کنٹریز کے ساتھ بھی پاکستان بہت اہم ریلیشن بنائے ہوئے۔
پاکستان ایک نیوکلیر پاور ہے جو کہ مختلف اس کے ایشیا کے مختلف خطوں کو لنک کر. اچھا، ٹریڈ اور اکنامک کی بات کریں تو یہ بہت ہی اہم چیز ہے، کیونکہ ٹریڈ کی وجہ سے پاکستان کی اہمیت بہت زیادہ ہو جاتی ہے. اب چائنا کا ایک صوبہ ہے کاشغر جو کہ پاکستان کے ساتھ لنک کرتا ہے. وہاں سے اگر ٹریڈ وہ سٹارٹ کرتے ہیں تو گوادر تک پہنچنے کے لیے انہیں صرف 2700 کلومیٹر کا ٹریول کرنا پڑتا ہے. لیکن اگر وہ انڈین اوشن اور پیسفک اوشن کے ذریعے کاشغر کا جو علاقہ ہے وہ ٹریڈ کرتے ہیں تو ان کو تقریباً 12,000 کلومیٹر کا ٹریول جو ہے کور کرنا پڑے گا. یعنی اگر وہ پاکستان کے تھرو ٹریول کر رہے ہیں تو ان کو جو ہے وہ ٹائم اور کاسٹ جو ہے ان کی بہت ہی زیادہ ریڈیوس ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ جو ہے پھر لینڈ لاک کنٹریز میں ایک دفعہ پھر کلیئر کر دوں کہ وہ کنٹریز ہوتے ہیں جن کے ارد گرد کسی قسم کا کوئی سمندر نہیں ہوتا، بلکہ ارد گرد دوسرے ممالک موجود ہوتے ہیں. جیسے افغانستان اور سینٹرل ایشین اسٹیٹس جو ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں تو یہ تمام لینڈ لاک کنٹریز ہیں اور ان کا اپنا کوئی سمندر نہیں ہے. صرف پاکستان کے سمندر جو ہیں وہ ان کو ٹریڈ ایکسیس دیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ سلک روٹ کے اور کراکرم ہائی وے کے ذریعے جو ہے وہ سی پیک روڈ کے تھرو جو ہے ہم چائنا کے ساتھ بھی لنک ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جو تقریباً 62 بلین ڈالرز پہ جو ہے اس کا اندازہ لگایا گیا ہے. اور جب یہ ڈیولپ ہوگا تو یہ پاکستان کے لیے گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے. اس کے بعد پولیٹیکل اور کلچرل جو ہے امپورٹنس کی بات کرتے ہیں تو پاکستان جو ہے وہ ECO، SAARC اور OIC کا ممبر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مسلم ورلڈ، ساؤتھ ایشین کنٹریز اور سینٹرل ایشین کنٹریز کو بھی لنک کرتا ہے. نیکسٹ جو ہے وہ پاکستان کے ترکی، گلف اسٹیٹس، چائنا، ان سب کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں. اور پرشین گلف کے جتنے کنٹریز آ جاتے ہیں، سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں، ساؤتھ ایشین کنٹریز ہیں، ان کے ساتھ پاکستان کے مذہبی تعلقات بھی ہیں، اور مذہبی ریلیشنز ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ٹریڈ ریلیشن بھی بہت ہی اسٹرانگ ہیں. اب اگر کوئک ریویژن ہم کر لیتے ہیں کہ لانگیٹیوڈ اور لیٹیٹیوڈ کی بات کرتے ہیں تو 24 ڈگری نارتھ ٹو 37.5 ڈگری نارتھ. لانگیٹیوڈ کی بات کرتے ہیں تو 61 ڈگری ایسٹ ٹو 78 ڈگری ایسٹرن لانگیٹیوڈ. اور اس کے بعد نیبرنگ کنٹریز چائنا، افغانستان کے بارڈر کو ہم ڈیورن لائن پہ کہتے ہیں. تو کہیں بھی اگر ڈیورن لائن کی بات آتی ہے تو آپ یاد رکھیں کہ یہ افغانستان کے بارڈر کی بات کر رہے ہیں، انڈیا اور پھر عربین سی. اچھا، گوادر کیوں امپورٹنٹ؟ گوادر جو ہے وہ ایک نیچرل ڈیپ سی پورٹ ہے جو کہ اسٹریٹ آف ہارمز کے نزدیک ہے اور گرم پانی ہے، گرم پانی کے سمندر ہیں. یعنی گرم پانی کے سمندر سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمام سال جو ہے یہاں پر ٹریڈ ہو سکتی ہے. یعنی سال کے کسی حصے میں بھی یہ پانی جو ہے وہ جمتے نہیں ہیں یا ٹھنڈے نہیں ہوتے، یعنی کسی بھی موسم میں یہاں پر آپ ٹریڈ جاری رکھ سکتے ہیں. تو یہ اس کی بہت زیادہ اہمیت کو بڑھا دیتے ہیں. پھر آ جاتے ہیں کہ یہ شارٹیسٹ روٹ ہے کہ لینڈ لاک کنٹریز جو ہیں افغانستان اور سینٹرل ایشیا، ان کو یہ ایک سب سے شارٹیسٹ روٹ جو ہے وہ سی پیک کے ذریعے پرووائڈ کرتے ہیں. تو یہ ایک چھوٹا سا جو تھا وہ اس کی ایکسپلینیشن ہے جو آپ کا بک میں انٹروڈکشن کا ٹاپک دیا گیا ہے پاکستان کی لوکیشن اور اس کے امپورٹنس کے حوالے سے. انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر میں جو ہے چیپٹر نمبر 1 کے کویسچن آنسرز اور اس کی ایکسپلینیشن کے بارے میں ہم ویڈیو ڈسکس کریں گے. آپ کے کوئی کویسچن ہو آپ میسیج کے تھرو جو ہے وہ کویسچن کر سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.